جی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر شمع جنیجو کی، تو ماضی میں ان کی کافی ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور یہ سب ان کی اپنی ٹویٹر ٹائم لائن پر ہیں. کوئی ٹویٹ انہوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اسرائیلی سفارتکار شارون بارلی اور فارمر اسرائیلی ڈپلومیٹ الاد ریٹسن جو اسرائیل کے ایکسپرٹ آن ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں. اور ہاں، ماضی میں بالکل یہ وہ بات خود مانتی ہیں کہ وہ اس حق میں تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم اکارڈز سائن ہو رہے تھے اور اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، لیکن ان دا پاسٹ پرو اسرائیل سٹانس ان کر رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد پھر ان کا ویو کافی چینج ہوا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ میرا خیال ہے تقریباً 90% سچ ہے، کیونکہ 10 اکتوبر 2023 کو ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں وہ اسرائیلی آئرن ڈوم کو پریز کر رہی ہیں کہ لک ایٹ دیز ونڈرفل فائر ورکس وغیرہ. لیکن اس کے بعد، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، کہ کئی بار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو وار کرمنل بھی قرار دیا ہے. غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ نسل کشی قرار دیا گیا ہے. ایک ٹویٹ نہیں ہے، اس طرح کی درجنوں ٹویٹس ہیں فرام لیٹ اکٹوبر 2023 ٹل ناؤ. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شمع جنیجو ایک زمانے میں ان کی پی ایچ ڈی کے بارے میں تو میں نے بتایا، ایک زمانے میں وہ کافی پی 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 کے قریب تھی یا قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی. پچھلے کئی سالوں میں ان کا رجحان نون لیگ کی طرف زیادہ رہا ہے. یہ لنڈن میں رہتی ہیں، تو وہاں پر اکارڈنگ ٹو سورسز ان کی جو نون لیگ کی قیادت ہے لنڈن میں، ان کے ساتھ کافی تعلقات قائم ہوئے. اور پچھلے سال 2024 میں ان کو ایک تمغہ امتیاز بھی ایوارڈ کیا گیا جرنلزم کی فیلڈ میں. انٹرسٹنگ رائٹ. تمغے تو بڑھتے ہیں، انہوں نے احسن اقبال اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ دیا تھا. اچھا، اب ایک میں جنرل بات یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کسی بھی مسلم ممالک میں، اور بالخصوص وہ مسلم ممالک جن کے تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ یا جن کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کو کلٹیویٹ کیا جائے. کچھ نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پر پہلے بھی شو پہ ذکر کیا ہوا ہے، جیسے انیلا علی صاحبہ پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. اکتوبر 2023 میں انہوں نے باقاعدہ ایک پرو اسرائیل ریلی سے خطاب کیا تھا کہ جی ہمیں سب، یہ وہی ہے جن کو یہاں کوئی نہیں جانتا، جن کو یہاں پر کوئی نہیں جانتا. ان کی بھی ایک دو تصویریں ہیں ود ڈفرنٹ پولیٹیشنز، لیکن وہ تصویریں لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. اور انہوں نے پھر اسرائیلی صدر ایزیک ہرزوگ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے احمد قریشی صاحب، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پی ٹی وی پر بہت، مجھے کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ جیروسلم کے سبب میں ہو، مجھے نہیں پتا. انہوں نے بھی کئی دورے کی ہیں اسرائیل کے ڈیورنگ دس جینوسائیڈ، کافی ووکل سپورٹر رہے ہیں اسرائیل کے. پھر اسی سال 2025 مارچ میں کوئی 11 لوگوں کا وفد گیا تھا پاکستان سے، یا کم از کم پاکستانی تھے، ٹو اسرائیل. کچھ پروڈیوسرز کہتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ جرنلسٹ ہیں، زیادہ تر انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. سبین آغا جو یہاں پر بھی کام کرتی تھی ایک زمانے میں، یہاں پاکستان میں صحافت میں انوالو رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ کہا کہ جی ہمیں تو یہود دشمنی سکھائی جاتی ہے. جب میں اسرائیل پہنچی تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہاں پہ تو بالکل ایک مختلف قسم کا سین ہے. اور پھر ایک اور چیز مجھے مینشن کرنی چاہیے کہ ایک یورپین اماموں کا بھی وفد گیا تھا ٹو اسرائیل، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم امن کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں. عربی میں اسرائیل کا قومی ترانہ بھی گایا، اور ایک بڑا مزیدار سین ہوا ہے ان کے ساتھ. اگر وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو ہم چلا دیں کہ یہ وہ امام صاحب ہیں، ان کا نام ہے یوسف مسبے، اور یہ بیٹھے ہوئے ایک اسرائیلی کے ساتھ، ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں، اسرائیلی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. تو یہ ہے آپ کی اوقات. اس طرح کے کیریکٹرز جو ہیں یہ نان سٹارٹرز یہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں. اور مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس وقت ہم بات کیوں کر رہے ہیں شمع جنیجو کی؟ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی کہ میں نے جانتا نہیں ہوں یہ کون بیٹھی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے پہنچی، جبکہ پورا ایویڈنس ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. تو وسعت آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ لنڈن میں بیٹھے ہیں آپ، یہ کنٹروورسی ہاؤ از اٹ پیننگ آؤٹ؟ یار بات یہ ہے کہ اگر یہ بیچاری جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ان کی تصویر نہ ہوتی تو آج ہم اتنی بات بھی نہ کر رہے ہوتے. اور وہ جو آپ نے پس منظر بتایا ہے وہ بھی شاید ہمیں بتانے کا یا دوسروں کو سننے کا موقع نہ ملتا.
سوال یہ کس نے شامل کیا اس پہ بی بی سی نے پورا پروٹوکول وغیرہ جو ہے اس پہ تحقیق کی ہے، باقاعدہ چھان بین ہوتی ہے. فورن آفس نے ظاہر فورن لا تعلقی کا اعلان کر لیا. خواجہ آصف نے پہلے کہا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں اس شخصیت کو، لیکن انہوں نے پھر تصویریں ظاہر دے دی کہ جی آپ ہی کھڑے ہوئے غالباً. سوال یہ ہے کہ اچھا اسپیچ رائٹر شمع جنیجو نے جو وضاحت کی، جی میں پرائم منسٹر کی جو اسپیچ رائٹر پینل ہے اس میں شامل تھی. اب اسپیچ رائٹر پینل جو ہے وہ 4-5 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، تو پھر وہ 4-5 افراد بھی اس جگہ بیٹھے، اس ہال میں بیٹھے ہونے چاہیے تھے. تو کیا یہ چیف اسپیچ رائٹر ہیں یا انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے؟ پی ایم آفس اب تک چپ ہے، فورن آفس کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ انہیں کس نے داخلے کی اجازت دی، ان کا پاس کس نے بنوایا؟ تو کنکلوژن یہی نکلے گا کہ کوئی ہوں گے با اثر نامعلوم افراد جن کا نام نہ فورن آفس لے رہا ہے نہ پی ایم اے آفس لے رہا ہے، کوئی نہیں لے رہا ہے. میرا تو یہ ہماری سرکار کا گڑبڑ گھوٹالا سمجھ نہیں آتے ہیں. ٹوپی گھمانا، اس وقت ٹوپی گھوم رہی ہے اور ایک خواہ کی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. آپ کا اتنا سکسیسفل ٹرپ ویسے ادروائز اور اوور شیڈو ہو گیا ایک فضول کی کنٹروورسی تھوڑی دیر کے لیے. اور ٹوپی نہیں گھوم رہی، وہ یرملکا گھوم رہا ہے. اب ہم اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہیں، بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے پاکستان میں ہماری ایک اقلیتی برادری کہ اس کے ساتھ آئے دن یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے.